بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 138 اور چوتھی قسط ہے۔ ناظرین، واقعہ چل رہا ہے بیان حضرت یونس علیہ السلام کا۔ قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے اور پیج ہے 175، 175 نمبر صفحہ ہے، اردو میں ہے یہ کتاب، وی لاگ نمبر 138 اور چوتھی قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تصنیف ان کی ہے اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے واقعات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ڈھونڈتی ہیں جس کو آنکھیں وہ تماشا چاہیے، چشم باطن جس سے کھل جائے وہ جلوہ چاہیے۔ ناظرین، یہ واقعہ چل رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے حال عبادت سے دریا کی مچھلیاں آگاہ ہو گئیں تو پھر خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوئیں۔ خبر ہے کہ 6 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا، تو بھی انہوں نے اپنی حالت مصیبت میں اپنے خالق کی بندگی نہ چھوڑی، اور تمام ارض و سما کے فرشتے اور بنی آدم کو اللہ رب العزت نے دکھلایا اور تنبیہ کی کہ دیکھو کیسی کیسی مصیبت میں ہمارا بندہ مبتلا رہا، پر ہم کو نہ بھولا، یاد کرتا رہا، تو اس کے صلے میں ہم نے اس کو نجات دی۔ چنانچہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر کو ان کی قوم کے سبب سے رنج و بلا میں گرفتار کیا تھا اور پھر ان کو اس سے نجات دی، اور دوسرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ نمرود میں ڈالا، دوستی اور صدق و اعتقاد ان تمام فرشتوں اور خلائق کو دکھلایا، پھر ان کو بھی ہم نے نجات دی۔ تیسرے حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا، پھر ان کو نجات بخشی۔ چوتھے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اور زندان میں اور غلامی میں ان سب بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تھا، تو بھی انہوں نے ان مقامات میں برابر خدا کی عبادت کی اور خدا کی عبادت سے کبھی غفلت نہ برتی۔ پھر ہم نے ان تمام مصائب سے نجات دی۔ اور پانچویں حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا تھا، ایسا کہ ان کے بدن میں آبلے پڑ گئے تھے، باوجود اس تکلیف کے حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی عبادت نہ چھوڑی۔ پھر خداوند قدوس نے اپنی کرم نوازی سے ان تکالیف سے نجات بخشی۔ اور چھٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور غار میں رہے، اور شب معراج میں 7ویں آسمان میں سے لا مقام پر تشریف لے گئے۔ یہ صدق محبت ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مفت آسمان کے فرشتوں کو دکھلائی۔ اس حالت میں بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند قدوس کی اطاعت نہ چھوڑی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو مقربین اور مکرم تر مکرمین میں سے کیا، تاکہ عالم بالا کو معلوم ہو کہ سب سے زیادہ بزرگی اور شرافت اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو دی ہے اور کسی کو نہیں دی۔ الغرض اس مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں لے کر 7 سمندر پھیلایا اور تمام قدرت الہی کو دربار میں دیکھی، اور تقریباً 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور بہت ہی گریہ و زاری کی۔
ان الفاظوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا، فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پس پکارا یونس نے ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں ہے سوائے تیرے، تو بے عیب ہے اور بے شک میں گناہ گاروں میں سے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت 4 تاریکیوں میں تھے، ایک تاریکی ذلت و خواری کی، اور دوسری رنج و عذاب، اور تیسری قہر یعنی دریا، اور چوتھی تاریکی مچھلی کے پیٹ میں، چوتھی تاریکی مچھلی کے پیٹ میں تھی۔ مصداق اس آیت شریفہ کے قال اللہ تعالی فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین۔ پھر سن لی ہم نے اس کی فریاد اور بچا دیا اس کو اس گھنٹے سے، اور یوں ہی ہم بچا دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، پھر سن لی ہم نے اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو اس غم سے، اور ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت یونس کو 40 دن کے بعد دریا کے کنارے سوکھے پر آ کر اگل دیا۔ پھر جب حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ سے باہر خشکی پر آ گئے اور اس نصیحتانہ آلائش سے نجات ہو گئی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس کی شکرانہ میں 4 رکعت نماز ادا کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 4 رکعت جو حضرت یونس علیہ السلام نے بطور شکرانہ ادا کی تھیں وہ عصر کی نماز تھی، اور اس نفل نماز کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے واسطے فرض کر دیا۔ اور جس قوم سے حضرت یونس علیہ السلام خفا ہو کر شہر سے نکل گئے تھے، پیچھے ان کے خدا نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اچانک ایک آگ غضبناک آسمان سے مثل آب سرخ کے نازل ہوئیں، اور وہ آنن فانن ان کے سروں پر موجود ہوئی، اور وہ مارے خوف کے سب ایک میدان میں جا کر 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی ایک فرقہ بوڑھے اور جوانوں کا، اور دوسرا فرقہ عورتوں اور لڑکوں کا، اور ایک جگہ پر تمام مویشیوں کو جمع کر دیا۔ اس کے بعد سب نے اپنے اپنے سروں کو ننگا کیا، اور پھر سب کے سب سجدے میں گر گئے، اور بہت ہی زیادہ خدا کے دربار میں تسریع و گریہ و زاری کی، اور خدا سے دعا مانگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اقرار کرتے جاتے تھے کہ یا الہی اب ہم تیرے پیغمبر کی باتیں ضرور مانیں گے، اور ہم نے اب توبہ کی، تو اب ہم کو اس بلائے ناگہانی سے نجات دے۔ اگرچہ ہم سب عذاب کے مستحق ہیں، تو ہی ہمارا توبہ قبول کرنے والا ہے اور ہم کو عذاب سے بچانے والا ہے۔ جب اس طرح انہوں نے تضریع و گریہ و زاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور اس بلاد و عذاب سے نجات دی۔ فرمایا قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے، قال اللہ تعالی فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ سو نہ ہوئی کوئی بستی کہ یقین لاتی پس کام آنا ان کو یقین، سو نہ ہوئی کوئی بستی کہ یقین لاتی پس کام آتا ان کو یقین، پس کام آنا ان کو یقین لاتا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم جب وہ یقین لائی
کھول دیا ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور کام چلایا ان کا ایک وقت تک دنیا میں، حالانکہ عذاب دیکھ کر یقین لانا کسی کو کام نہیں آیا مگر قوم یونس کو، اس واسطے کہ ان پر عذاب کا حکم نہ پہنچا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی شتابی سے صورت عذاب نمودار ہوئی تھی، پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اسی وجہ سے وہ عذاب سے بچ گئے، اور اس کے بعد پوری قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت تلاش کیا، انہوں نے کہیں نہیں پایا، اور ساری قوم نے مل کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ پھر اس پیغمبر کو ہماری قوم میں بھیج دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ میرے محبوب بندے کو دریا کے کنارے خشک زمین پر جا کر اگل دے۔ یہ حکم سن کر مچھلی فوراً دریا کے کنارے پر گئی اور خشک و سوکھی زمین پر حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے اگل دیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کے تمام اعضاء نازک و ضعیف ہو رہے تھے، کچھ کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، اور آپ کو سایہ کی سخت ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے فضل و کرم سے ایک درخت کدو کا پیدا کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کو کھاتے اور اس کے سائے تلے دھوپ سے بچاؤ پا کر آرام کرتے۔ چنانچہ اسی طرح پر حضرت یونس علیہ السلام مسلسل 40 دن بلب یعنی دریا کدو کی بیل کے نیچے آرام کرتے رہے، پھر کچھ جسم میں قوت آئی، بعد اس کی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق پھر اسی قوم کی طرف تشریف لے گئے۔ ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے۔ ناظرین، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، نیکسٹ ویلاگ میں یہ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی بند کرتے ہیں۔ رائے خدا میں جان لٹائی حسین نے، دین نبی کی شان بچائی حسین نے، سر کو کٹا کے کرب و بلا کی زمین پر، ظلم و ستم کی آگ بجھائی حسین نے، بھائی بھتیجے بیٹے کٹا کر بھی دیکھے، بھائی بھتیجے بیٹے کٹا کر بھی دیکھ لیے، دین نبی کی لاج بچائی حسین نے، اب حشر تک نہ سر کو اٹھا پائے گا یزید، کربل میں ایسی دھوم چٹائی حسین نے، اہل یزید مر کے زمیں بوس ہو گئے، شمشیر حیدری جو چلائی حسین نے، بجنے لگی تھی ظلم کی آندھی سے شمع دین، بجھنے لگی تھی ظلم کی آندھی سے شمع دین، لو اس کو اپنے خون سے، لو اس کی اپنے خون سے بڑھائی حسین نے، یہ بات کیا ہے فلسفہ موت و حیات کو، کربل میں دیکھ جان بتائی حسین نے، کربل میں دیکھ جان بتائی حسین نے، در در پھٹکتا پھرتا تھا اشہر بہت مگر، فضل خدا سے بگڑی بنائی حسین نے، رائے خدا میں جان لٹائی حسین نے، دین نبی کی شان بچائی حسین نے۔